ایک باجی جان باجی کتاب جان کتاب پڑھ رہے ہیں۔ کتاب مفعول کیا، اب کام ہو کس پہ رہا ہے؟ کتاب، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی لڑکی کو آپ دیکھیں، کام کیا، فیل کیا کر رہی تھی؟ پڑھ رہی تھی، اور وہ خود اسم ہے تو وہ فاعل ہے، اور کر کس پہ رہی ہے یہ سارے کام؟ کتاب پہ، تو یہ مفعول ہے۔ اور مفعول بھی اسم ہوتا ہے۔ جو اسم کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرے جس پر کوئی فعل یعنی کام واقع ہو، تو ہم کو اس کو ہم اسم مفعول کہا جاتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ اسم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک چیز ہے، ایک کتاب جو ہے یہ ایک چیز ہے، تو یہ اسم ہوگی۔ تو اسم مفعول ہمیشہ اسم ہوگا، فاعل ہمیشہ اسم ہوگا، اور جو فعل ہے وہ تو ورب ہے، اس کو تو ہم ورب کے طور پہ ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ورب کو ہم نے پہچاننا کیسے ہے؟ اس کی نشانیاں میں آپ کو بتا دوں گی۔ مفعول کو ہم نے کیسے پہچانا ہے؟ اس کی بھی کلیئر کٹ نشانی آپ کے پاس آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں ضمائر کی طرف۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو پروناؤنس، وہ لفظ جو کسی نام، چیز یا جگہ کی اصل نام کی جگہ پر استعمال کیا جائے۔ مثلا علی، علی اچھا لڑکا ہے، وہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، استاد صاحب اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب علی کا نام تو آ گیا اچھا لڑکا ہے، اب اس کی جگہ پہ آ گیا وہ، یہ آ گیا ضمیر۔ یہاں پہ نام نہیں بار بار، اگر میں کہوں علی اچھا لڑکا ہے، علی صبح سویرے اسکول جاتا ہے، استاد بھی علی کی عزت کرتے ہیں، تو کتنا عجیب لگ رہا ہے نا بار بار اس کو ریپیٹ ہونا۔ تو اس لیے وہاں پہ اب شروع میں نام ہے، لیکن یہ جو وہ ہے یہ علی ہے، اور جو اس کی یہ بھی علی ہے۔ اب یہ جو وہ اور اس کی یہ ضمائر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کس کے ضمائر ہوں گے؟ اسم کے۔ اگین ضمائر پھر کس سے ڈیل کر رہا ہے؟ اسم سے۔ اور اگر کوئی ہڈن ضمائر بھی ہے تو وہ جو ہڈن ہوگا نا، چھپا ہوا ضمیر، وہ بھی اسم ہوگا۔ اب آپ کو کلیئر ہوا نا کہ علی اچھا لڑکا ہے، اس کی جگہ پہ وہ اور اس کا، اس کی، اس کا، ان کا، ان کی، وہ، ہم، وہ کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں نا۔ جیسے ہم کہتے ہیں علی، فاطمہ، سارا، تو اب ہم نے کیا کرنا؟ اب تو ہمارے پاس 3 لوگ جمع ہو گئے، اب ہم نے جو ان کی جگہ پہ ہم نے جمع لگانی۔ اب یہاں پہ علی ایک تھا تو وہ تھا، اور اگر زیادہ ہوں گے تو وہ ہم ہو جائیں گے، تمہارے ہو جائیں گے، ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب کہہ رہا ہے کہ جملوں میں وہ اور اس اسم ضمیر ہے، اور انگلش میں ہوگا ہی، شی اور دے۔ جہاں پہ بھی ہی اور شی اور یہ دے نظر آ رہا ہوگا، ان کا پیچھے آپ نے، جب ہم کہا جاتا ہے نا ان کی ضمائر کس کی طرف جا رہی ہے، اس کی ضمائر کس، مرجع کس کی طرف ہے، تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہی، شی، دے، اٹ، جتنے بھی ضمائر ہیں ان کا پیچھے نام کہاں پہ آ رہا تھا، ہم نے وہ دیکھنا۔ جہاں پہ ہمیں نام نظر آ رہا ہے نا، تو وہ ہم کہتے ہیں مرجع جو تھا نا وہ چاند کی طرف ہے، تو سورج کی طرف ہے، چیزوں کے نام آ رہے ہیں نا، اس لیے جو ہے نا اس کو ہم اس کی طرف لوٹ کے لے جانے کو کہیں گے۔ اب مجھے اس والی سلائڈ کو آگے چلنے سے پہلے مجھے آپ سب لوگ مجھے بتائیں کیا چیز اس میں نہیں سمجھ آ رہی؟ باجی جان سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ باجی جان سمجھ آ گئی ہے۔ اب آپ لوگوں کو کتنا کلیئر ہو رہا ہے کہ فاعل، مفعول، ضمائر؟ جی باجی جان مفعول کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے۔ وہ تصویر سے آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جی باجی جان بہت اچھی طرح۔ اور یہ جو فاعل ہے اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ کون ہوگا؟ یہ اسم ہوگا۔ جی جی باجی جان۔ باجی جان۔ اور ضمائر کون سے ہوں گے؟ جو نام کی جگہ پہ پروناؤنس یوز ہوتے ہیں، جی باجی جان۔ ان کو ہم اسم ضمیر کہتے ہیں۔ تو غور آپ نے کس چیز پہ کرنا ہے کہ یہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے، اور یہ بھی اسم ہے، اور فعل صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ جو فعل ہوتا ہے نا ایک، اس کی چیزیں چینج ہوتی ہیں۔ وہ فعل کا اثر اسم پہ بھی اور ضمائر پہ بھی ہوتا ہے، مفعول پہ بھی ہوتا ہے، اور فاعل پہ بھی ہوتا ہے۔ جو اصل کام کرنے والا ہے نا وہ ہمارا ورب ہوتا ہے۔ ورب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے وہ جملہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اب یہ دیکھیں استاد صاحب بھی اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ فیل کر رہے ہیں نا، اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں۔ رسپیکٹ اسم نہیں ہو سکتی، وہ ایک کام ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، تو علی جو ہے نا گڈ بوائے ہے۔ اب جو گڈ ہے نا وہ اس ورب ہے۔ صبح سویرے اسکول جاتا ہے، یہ ورب ہے۔ اگر ہم یہاں پہ جاتا ہٹا دیں، ہم کہیں صبح سویرے اسکول، یا علی صبح سویرے اسکول، وہ کیا ہو گیا؟ کیا کر رہا ہے صبح سویرے اسکول؟ تو ہم کہیں گے جاتا ہے، تو کیا ہوا؟ ورب لگا، تو ہی علی کا کام ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ کر کیا رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہ آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے فاعل، مفعول، ضمائر، تو پھر میں آگے چلوں گی، کیونکہ پھر میں یہ دیکھو نا، میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا ہے، شکر اللہ، شکر اللہ، ان کو پسند آ، ان کو سمجھ آ گئی۔
ایسے ہی ہے نا جی باجی جان. گرلز؟ سب کو سمجھ آئی ہے؟ میری 10 پارٹیسپینٹ مجھے جی نظر آ باجی رہی ہیں، جان. سب جی کی آواز باجی آنی جان. اچھا، جی باجی جان. کچھ تھوڑے تھوڑے چپ چپ کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، پہلی کلاس ہے نا. اچھا، اب ہم اس کورس میں ہم سیکھیں گے کیا؟ یہ آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ ہم نے یہ ساری چیزیں پوری کرنی ہے. ضمائر کی تفہیم، یہ جو چھوٹا سا دائرہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں نا، یہ ساری اس کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے پڑھنے ہیں اسما. اسما جو ہوتے ہیں نا، اسم کی جمع ہے. اور اب جو ضمائر ہے نا، وہ اکیلی بھی ہوں گی، وہ اسم کے ساتھ جڑ کے بھی آئیں گی اور حرف کے ساتھ بھی. اور جو حرفوں کے ساتھ جڑتی ہیں نا، وہ مضاف مضاف الیہ بنتی ہے. آپ لوگوں کی گرامر بھی ٹھیک ہو جائے گی. ضمائر کی تفہیم، اسما اور حروف سے جڑی ہوئی ضمائر فعل امر کو کن علامات سے شو کرتے ہیں، وہ سارے ہم یاد کریں گے. فعل نہیں کو کن علامات سے شو کرتے ہیں، وہ ہم یاد کریں گے. فعل مجہول سب سے بڑا، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مجہول ہے؟ علامات ہمیں بتائیں گے. مرکبات سارے کے سارے جو ناقص ہیں، کیونکہ اگر وہ ناقص نہیں ہے تو پھر تو وہ جملے ہوتے ہیں نا. تو اگر جو مرکبات ناقص ہیں وہ ہم فوراً پہچانیں گے کہ ان کی کیا علامات ہیں. پھر جملہ فعلیہ علامت کے ذریعے پہچانیں گے جو آپ کو پڑھائی جائیں گی. پھر جملہ اسمیہ، یہ بھی ہم علامت کے ذریعے پہچانیں گے جو آپ کو پڑھائی جائیں گی. اور ابواب کے خواص، یعنی ہر جو ایک باب ہوتا ہے نا، اب آپ جب ہم اس کو پڑھیں گے نا، میں آپ کو آگے اس کو ایکسپلین کروں گی. یہ شاید درس نظامی والی کو تو سمجھ آ جائے گا، لیکن باقی گرلز کے لیے کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ابواب کس کو کہتے ہیں. اور سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ حروف علت ہوتے ہیں، ان کو کیسے ہم پہچانیں گے، تو یہ بھی ہم پڑھیں گے. اس میں ہم نے یہ سارا پڑھنا ہے. لیکن ابھی ہم نے چونکہ سٹارٹ میں پڑھ رہے ہیں، ابھی ہماری بیس بننا باقی، بیس بنا رہے ہیں. اس کے اوپر اب عمارت جو ہے نا، وہ آپ سمجھ لیں کہ فرنٹ جو نیچے والا پورشن ہے نا گھر کا، وہ ہم نے یہ بنانا ہے. پورشن بن گیا، اب اس کے اوپر ہم جتنے مرضی پورشنز بناتے جائیں، وہ ہمارے بعد میں بنیں گے. تو آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، نیچے وہ جب گھر شروع کرتے ہیں نا، کہتے ہیں نیچے والے 2 کمرے بنا کے شفٹ ہو جاتے ہیں، اوپر بناتے رہیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. جی باجی جان. تو ہم نے جی باجی جان. نیچے والا گھر بنا کے شفٹ ہو جانا ہے. یہ کہ کھول لیا میں نے. تو پھر جو ہے نا، ہم آگے کام ہم کرتے رہیں گے. اچھا، اب میں آپ کو بھائی صاحب چل پڑے ویسے کافی ہو گئی. اب آپ کو میں یہ بتاتی ہوں، یہ میری بہت ہی سے کہتے ہیں نا، بس مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. آئی ڈونٹ نو کیوں، لیکن مجھے بہت پسند ہے. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف میں نا جو چینج لانے کی ریزن ہے، یہ آیت بنی. اور یہ آیت میں کبھی ہو نہیں سکتا ہے، میں جب بھی پڑھتی ہوں نا، اس وقت بھی اور ابھی بھی اور میں کبھی بھی، حالانکہ اب اس کا ایک ایک چیز میں نے اس کے اندر گھس کے اس کو پڑھ لیا ہوا ہے، بس مجھے بہت زیادہ میرا دل اداس ہو جاتا ہے. اور میرا دل کرتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا، ہمیں ایسا بنا دے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو یہ آیت میں نے سب سے پہلے اپنے اس والے رکھی ہے، تاکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم علامتوں کو کیسے پہچانیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو پہلے پڑھے گا کون؟ مجھے حلیمہ سے سننی ہے یہ نا. حلیمہ سعدیہ، جی باجی جان. صرف آپ نے عربی باجی پڑھنی، صرف عربی پڑھنی ہے آپ نے. جی باجی جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَأُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. هم الغافلون. بس یہ والی جو ہے نا، اب آپ کو میں بتاتی ہوں اس میں ہمارے پاس کہاں سے علامت آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کہتے ہیں وَلَقَدْ زَرَعْنَا. اب یہ جو الف آ رہا ہے نا نظر، یہ ایک علامت ہے جو ہمیں بتائے گی کہ یہ 1 تھے، 2 تھے، 3 تھے، اور آخر میں کیوں لگے ہوئے ہیں. ایک یہ علامت ہمارے سامنے آ رہی، اور ہم نے پیدا کی ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لی جہنم. اب اس میں علامت کہاں آ رہی ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ لی جہنم. یہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک یہ والی بھی علامت ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور جہنم، جہنم کے لیے. اب جہنم 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، کتنی جہنم ہے؟ صرف آپ ایک. اس سیریز سے سمجھ کے بتائیں گی کہ یہ ایک جہنم کی بات کر رہے ہیں یا ایک سے زیادہ. ایک باجی جان جہنم. ایک ہی بات ایک کریں، کیونکہ آخر میں جہنم. نہ تو الف لگا ہوا ہے نہ ہی کوئی واو لگا ہوا ہے. زبر. تو لیکن آپ یہ ضمائر کو دیکھیں، ہا ہما ہم، یس ایک ہی کی بات کر رہے ہیں.
میرے بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے، میں کنفیوز بھی کر رہی ہوں تو ہونا نہیں ہے، اپنے جو ہوتا ہے نا اس پہ قائم رہنا ہے کہ نہیں میں ٹھیک کہہ رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب کثیرن، یہ ایک کثیر ہے یا بہت ساری کثیر ہیں؟ اردو بھائی پڑھ جان بہت سی. الف لگا ہوا ہے. ابھی میں آپ لوگوں الف کے لگا آگے ہوا ہے. امتحان نہیں لے رہی ہوں، ابھی میں صرف آپ لوگوں کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے پہچاننے ہیں ورڈز. من تو ویسے ہی ایک حرف ہے، یہ تو ویسے ایک سیدھی سادھی سی علامت ہے. اب یہ ال آ گیا، یہ ال کیا بن گیا پھر؟ باجی جان اسم اسم بن گیا. اسم بن گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ بھی ال انسی، یہ بھی اسم بن گیا. لا ہم، اب یہ ان کے، اب یہ ان آ رہا ہے نا، تم نہیں آ رہا، تو یہ بھی ایک ہماری علامت ہوگی جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے. آج میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کس طرح آیتوں میں سے علامتیں ڈھونڈنی ہیں اور پھر ان کو اپنے مطابق ترجمہ کرنا ہے، اور پھر اس کو ملا کے دیکھیں گے کہ قرآن پاک کیا ہے ترجمے میں اور ہمارے ترجمے میں کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. اب قلوبن، اب اس کے اوپر یہ آ رہی تھی، میں نے آپ کو بولا تھا جس کے اسم اوپر تنوین آئے گی وہ باجی اسم جان ہو جائے گا. اسم کے نشان. ہاں. اب لا یفقہون، اب اس میں واو اور نون جو ہے نا یہ علامت ہے. جمع. جمع کی. ٹھیک ہے نا. سمجھتے نہیں، دو ایک سمجھتا ہوتا اور دو سمجھتے نہیں. اب اس میں جو علامت ہے وہ بے بھی ہے اور ہا زبر یہ ہا اور الف بھی ہے، تو یہ دونوں ہی علامتیں ہو جائیں گی. اور پھر یہاں پہ بھی ہم علامت ہے، اور یہاں پہ تنوین علامت ہے، یہاں پہ واو اور نون علامت ہے، یہاں پہ ہا علامت ہے اور بے بھی، اور یہاں پہ ہم پھر اگین یہ علامت ہے.